اور اس میں تقریباً 26 ہمارے عزیز پاکستانی شہید ہوئے، اور یہ 26 میں 18 جوان افواج پاکستان اور ایف سی کے تھے، 2 اہلکار پاکستان ریلویز کے تھے، ایک اور محکمے کے اہلکار تھے، اور 5 سویلین تھے، تو کل 26 شہادتیں ہوئیں۔ مگر اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شہادتیں تھیں کہ جب دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا تو انہوں نے حملے میں آپریشن سے پہلے ہی جو شہادتیں کی وہی شہادتیں ہوئیں۔ جب افواج پاکستان نے ریسکیو آپریشن کیا تو اس میں 354 جانیں بچائی گئیں، اور اس آپریشن کے درمیان ایک بھی کیجولٹی نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہم اپنے افواج پاکستان کے جوانوں کو، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس مہارت کے ساتھ، جس احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ آپریشن کیا اور 354 قیمتی پاکستانیوں کی جانیں بچائیں۔ مگر اس افسوسناک واقعے میں جن شہادتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جن 26 شہادتوں کا ذکر کیا، جن میں 18 افواج پاکستان اور ایف سی کے جوان شامل تھے، ان میں سے ایک سپوت جیلم، سپوت ڈومیلی شہید افواج پاکستان کے شہید مرزا جواد تھے، جو افواج پاکستان میں ایک سپاہی تھے۔ تو آج ہم ان کے گھر گئے، ان کے والد صاحب سے، ان کے والد محترم سے، ان کے دادا محترم سے جو میرے رائٹ سائڈ پر کھڑے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی، شہید کے چھوٹے بھائی فہد صاحب جو میرے لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہیں، ان کے گھر ہم نے جا کے تعزیت کی، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہم یہاں پر قبرستان آئے، ڈومیلی قبرستان، جہاں پر ہم نے دعا کی اور پھول چڑھائے شہید کی قبر پر۔ اور آپ کو میرے پیچھے شہید کی قبر پر پاکستان کا جھنڈا بھی لہراتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو دیکھیے جی، یہ وہ قربانیاں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہماری افواج دیتی ہیں، ہمارے جوان دیتے ہیں، تاکہ آپ اور میں، ہمارے بچے، ہمارے خاندان سکون سے اس ملک میں زندگی بسر کر سکیں، سکون سے رات کو سو سکیں۔ اور آپ دیکھیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، روزانہ آپ کو ہمارے جوانوں کی دلیری کی، بہادری کی یہ داستانیں نظر آتی ہیں، قربانیاں بھی نظر آتی ہیں، ان کے کامیاب آپریشن بھی نظر آتے ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس بہادری سے وہ اپنی یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے ان جوانوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے یکجا ہو کر نظر آئیں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ جب وہ اپنی جان کو داؤ پر لگاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہماری سلامتی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، تو پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح جس طرح 2013 سے 18 کے دوران نواز شریف صاحب کی حکومت میں رد الفساد اور ضرب ازو آپریشن کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا، آج پھر سے اسی طرح کی یکجہتی کی ضرورت ہے، اسی طرح کی ہمیں پیغام کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے جوانوں کو دینا ہے۔ اور دیکھیے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے دہشت گرد حملوں کا کوئی جواز نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب آپ پاکستان کے جوانوں کو یا آپ نہتھے پاکستانی شہریوں کو، جس میں خواتین اور بچے شامل ہوں، جب آپ ان کو شہید کریں گے تو آپ ان کو یرغمال بنائیں گے، تو یہ صرف نفرت اور دہشت گردی کا ہی ایک عمل ہے، اس کا کوئی جواز اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اس طرح کی دہشت گردی، اس طرح کی نفرت کے خلاف ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں، ہم اپنی افواج پاکستان کے پیچھے، سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہم ان قوتوں کے خلاف بھی کھڑے ہیں جو کہ بیرون ملک، پاکستان سے باہر اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، جو پاکستان میں اس طرح کی تخریب کاری اور دہشت گردی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ ہم ان کے خلاف بھی یہ جنگ کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ پاکستان جیتے گا۔ پاکستان کے جوان، پاکستان کی افواج یہ جنگ جیتیں گی،
اور میں ساتھ ہی ساتھ پاکستان ریلویز کے بھی 2 شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. 2 شہادتیں پاکستان ریلویز کی بھی اس سانے میں ہوئی. ایک پاکستان ریلوے پولیس کے کانسٹیبل شمروز خان صاحب جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. دوسرے کیریج شاپ کے ملازم ممتاز صاحب جن کا تعلق مانسیرا سے ہے. ان دونوں شہداء کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور پاکستان ریلویز کی بھی ان سارے اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری دیانتداری سے نبھاتے ہیں اور جو کہ اس طرح کے حادثات میں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں. اور دیکھیے جہاں پر ہم کھڑے ہیں آج ضلع جہلم میں، یہاں پر یہ ضلع قربانی جانتا ہے، یہ غازیوں اور شہیدوں کا ضلع ہے. اور اس ضلع کے قبرستان میں آپ کو شہداء کی قبریں ملیں گی. آپ کو اس ضلع کے قبرستان میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا. تو آج مرزا جواد شہید بھی اسی فہرست میں، قوم کے خادموں کی فہرست میں، قوم کے شہداء کی فہرست میں آج ان کا بھی نام داخل ہوا ہے. اور انہوں نے بھی، ان کی شہادت بھی پھر سے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ضلع پاکستان کی خدمت کرنے والا ضلع ہے، پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا ضلع ہے، پاکستان کی قدر کرنے والا ضلع ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج جہاں پر ٹریک پر یہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا، وہاں پر مرمت کا کام آج صبح شروع ہو گیا ہے. ٹریک کی مرمت کا کام آج صبح شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کل تک انشاءاللہ یہ مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد ٹریک بحال ہو جائے گا. تو میں اسی کے ساتھ جی پھر سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے پھر سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا مرزا جواد شہید کو، جن کی قبر پر اور ہم موجود ہیں، قبر کے سامنے ہم موجود ہیں قبرستان کی، اور ان سارے افواج پاکستان کے جوانوں کو جو اس دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے، ان سب افواج پاکستان کے شہداء کو جو کہ دیگر اور دہشت گردی کے حملوں میں یا دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ان سب افواج پاکستان کے اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو جو دن رات ہماری سالمیت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں. اور میں ان افواج پاکستان کے جوانوں کو بھی سلام پیش چاہوں گا جنہوں نے ان 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اسی آپریشن میں جعفر ایکسپریس کے. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ ہم سب یہ دہشت گردی کی جنگ مل کر جیتیں گے بھی اور اپنے جوانوں کے پیچھے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی آپ کو بھارت کی بھی سہولت کاری نظر آئی، آپ کو اندرون پاکستان بھی بدقسمتی سے کچھ جو جماعتیں اپنے آپ کو سیاسی قوتیں کہتی ہیں اور سیاست کا لبادہ اوڑھ کے بار بار اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کرتی ہیں ہمارے شہداء کے خلاف. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے ایک منفی کردار ادا کیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیموں کو دہشت گردوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا جو بھی کرے گا ہمارے جوانوں کے خلاف، شہداء کے خلاف، اس کی کوئی اس ملک میں، ہمارے پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ بھی جیتیں گے، کائنیٹک جنگ بھی جیتیں گے، اور یہ جو منفی پروپیگنڈا کے خلاف اپنے حقائق اور سچ کے ساتھ جو جنگ جیتنی ہے انشاءاللہ وہ بھی جیتیں گے. جی وزیر مملکت بلال اظہر کیانی. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی شہید سپاہی مرزا جواد کے گھر آمد ہوئی، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ثانیہ جعفر ایکسپریس میں پاکستان ریلویز کے 2 اہلکار بھی شہید ہوئے. بلال اظہر کیانی نے 2013 میں نواز شریف کی قیادت پر قوم متحد ہوئی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا. کہا پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتے گا. جہلم شہداء اور غازیوں کا ضلع ہے. جس ٹریک پر جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا اس کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے. بلال اظہر کیانی نے کہا کل تک ٹریک کی مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا.